حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل۔ حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو۔ حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الغر الميامين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صلوات۔ سامعین محترم، سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں خدا فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلے روز اس ایمان والوں کی تشریح عرض کر چکا ہوں۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اور اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار جب مرو تو اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، جب مرو تو حالت اسلام پر رہ کر مرنا۔ عزیزان محترم، کل ہماری گفتگو ہمارے اصل موضوع یعنی اتقوا اللہ حق تقاتہ، خدا کا تقوی کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اس موضوع پہ باقاعدہ کل سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور اسی سلسلے میں معصوم کا وہ فرمان ایک مرتبہ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضہ، کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کیا کرتی ہیں۔ اس تقوی کی تعریف قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ نے فرمائی۔ طویل آیت، کل اور پرسوں دونوں دن اس کا ترجمہ اور تھوڑی بہت تشریح پیش کر چکا ہوں۔ آیت کا پہلا حصہ کہ جس میں متقین کی پہلی صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے،
ارشاد باری تعالی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، آیت کے پہلے حصے کو بھی چھوڑ دیا میں نے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کی پہلی صفت جو سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو اس ایمان باللہ کے حوالے سے کل ہماری گفتگو جاری تھی۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک خطبے کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں، فقط خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، کل یہ تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ مولا فرماتے ہیں الایمان علی اربع دعائم، اہل تقوی کی سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ ایمان۔ ایمان کے بارے میں مولا فرماتے ہیں ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، جس میں سے 2 ستونوں کا تذکرہ کل کر چکا تھا، آج فقط خلاصتاً بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں تسلسل برقرار رہ جائے۔ مولا فرماتے ہیں الایمان علی اربع دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، صبر، عدل، یقین اور جہاد۔ پھر مولا فرماتے ہیں والصبر منها علی اربع شعب، پھر یہ جو ایمان کا پہلا ستون ہے نا صبر، اس کے بھی 4 شعبے ہیں۔ کون کون سے شعبے ہیں؟ علی الشوق والشفق والزہد والترقب، 4 شعبے مولا بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو شوق رکھنا کس چیز کا، مولا بیان فرمائیں گے، خوف رکھنا کس چیز کا، زہد رکھنا، اور کسی چیز کو قریب سمجھنا۔ آگے مولا خود تفصیل فرما رہے ہیں فمن اشتاق الی الجنہ صلا عن الشہوات، صبر کی قسم ہے نا شوق، تو جو شخص جنت کا شوق اپنے دل میں رکھے گا وہ خواہشات نفسانی کے مقابلے میں صبر کرے گا۔ ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، جو شخص جہنم کی آگ کا خوف رکھے گا وہ محرمات، حرام کردہ چیزوں کے مقابلے میں صبر کرے گا۔ ومن زہد فی الدنیا استہان المصیبات، جو شخص اس دنیا میں زہد سے رہے گا، پرہیزگاری سے رہے گا، اس کی بھی تشریح کل بیان کی تھی کہ پرہیزگاری کیا ہے اصلاً۔ جو شخص اس دنیا میں زہد سے رہے گا اس کے لیے مصیبتوں پر صبر کرنا آسان ہوگا۔ ومن ارتقب بالموت سارع الی الخیرات، اور جو شخص موت کو اپنے قریب جانے گا نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ ایمان کا پہلا ستون صبر، پھر صبر کے 4 شعبے، یہ کل بیان ہو چکا۔ اس کے بعد والیقین منها علی اربع شعب، ایمان کا جو دوسرا ستون ہے یقین، اس کے بھی 4 شعبے ہیں۔ کون کون سے شعبے ہیں؟ علی تبصرۃ الفتنۃ وتأول الحکمہ، کہ تبصرۃ الفتنہ، فطانت و ذہانت آپ جانتے ہیں نا کہ انسان ذہانت کے عینک سے کسی چیز کو دیکھے، وتأول الحکمہ وموعظۃ العبرہ وسنت الاولین۔ مولا خود آگے اس کی تفسیر فرماتے ہیں فمن تبصر بالفتنۃ تبینت لہ الحکمہ، کہ جو شخص کسی بھی چیز کو ذہانت کے عینک سے دیکھے گا، ذہانت کی بصارت کے ساتھ دیکھے گا، تبینت لہ الحکمہ، اس چیز کے اندر پوشیدہ حکمت اس کے لیے آشکار ہو جائے گی۔ ومن تبینت لہ الحکمہ عرف العبرہ، کہ جس کے لیے حکمت آشکار ہو جائے گی کسی بھی چیز کی، وہ شخص عبرت حاصل کر لے گا، عبرت کو پہچان لے گا۔ ومن عرف العبرہ فکأنما کان من الاولین، جو شخص عبرت کو پہچان لے گا وہ گویا ایسے ہے جیسے اولین میں نیک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے عبرت سے سبق لے لیا۔ عزیزوں، اس کی 2 تمثیلات، ایک اعتقادی تمثیل کے جو حدیث ثقلین کے اعتبار سے کل پیش کی، ایک اخلاقی تفصیل کے جو غنا و موسیقی کے حوالے سے کل پیش کی۔ یہ ہو گیا کل کی گفتگو کا خلاصہ۔ مولا نے ایمان کے جو مزید 2 ستون بیان فرمائے ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ آج انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز عدل کے موضوع سے کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں والعدل منها علی اربع شعب، یہ جو عدل ہے اس کے بھی 4 شعبے ہیں۔ عزیزوں، پہلے تو عدل کا کچھ تعارف آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کے اختیار کرنے کے لیے جتنے بھی اوصاف حمیدہ، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ قناعت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ عفت ہو، تمام بہترین اخلاقی صفات اگر ان تمام کو ایک لفظ میں بند کر دیا جائے اور ایک لفظ میں ان کا خلاصہ کیا جائے تو اس لفظ کو کہتے ہیں عدل۔ اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مولا نے اس عدل کو بھی، اب آپ خود سوچئے کہ جس جملے میں، جس لفظ میں پوری کائنات کے اوصاف حمیدہ، پوری کائنات کے اچھے اخلاق و سیرت کی تشریح موجود ہو، اس لفظ کی خود کی کتنی بڑی تفسیر کی جا سکتی ہے. لیکن کمال علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہے کہ میرے مولا نے اس عدل کو ایک چھوٹے سے جملے میں بند فرما دیا، گویا ایک پورے سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند فرما دیا. مولا فرماتے ہیں اس عدل کی بہت مشہور تعریف، العدل وضع کل شیء علی موضعہ. عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر، اس کے مقام پر رکھا جائے، یہ عدل ہے. اور عزیزو واقعاً اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو انسان کی شجاعت بھی عدل کے تابع ہے، انسان کی قناعت بھی عدل کے تابع ہے، انسان کی سخاوت بھی عدل کے تابع ہے، انسان کی عفت بھی عدل کے تابع ہے. یہ تمام اچھے اوصاف انسان کے عدل کے تابع ہیں. کیسے ہیں ابھی بیان کر دیتا ہوں. عدل کہتے کسے ہیں؟ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام، اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. اب انسان کو کس کا احترام کرنا ہے اور کس کا احترام نہیں کرنا، یہ انسان کو کون بتائے گا؟ انسان کو اس کا عدل سکھائے گا. اور خود مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی عدل کی صفت کی تعریف بیان کرنے کے لیے، میں صفت عدل کی تعریف بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے مولا کائنات علی سب سے بڑے عادل تھے. عدل کی تفصیل، عدل کی تعریف بیان کرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. اور اس قدر عادل تھے کہ دشمن حاکم شام نے جب مولا کے قتل کی خبر سنی تو دشمن کے منہ سے یہ جملہ ادا ہوا کہ قتل علی لشدت عدلہ، کہ ظالم و جابر حکمران جب دنیا میں مرتے ہیں نا تو اپنی شدت ظلم کی وجہ سے مرتے ہیں، اپنے ظلم کی شدت و زیادتی کی وجہ سے قومیں تنگ آتی ہیں اور انہیں ہلاک کر دیتی ہیں، انہیں مار دیا کرتی ہیں. لیکن امیر المؤمنین کے دشمن تک فرما رہے ہیں قتل علی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کیا گیا لشدت عدلہ، ان کے عدل کی شدت کی وجہ سے، کہ ہر کام اس کے مقام پر کر لینا. مولا کائنات فرماتے ہیں والعدل منها على 4 شعب، عدل کے بھی 4 شعبے ہیں. کون کون سے شعبے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں علی غائص الفہم، یعنی فہم و ادراک کی باریک بینی، یہ عدل کا شعبہ ہے. کیسے ہے یہ بھی مولا آگے فرمائیں گے. علی غور العلم، علم کی تہ تک پہنچ جانا، مضبوط علم حاصل کرنا، یہ بھی عدل کا شعبہ ہے. پھر زہرت الحکم، اس قدر علم حاصل کر لے کہ انسان کے لیے ہر چیز کا حکم واضح ہو جائے، انسان جس چیز کو دیکھے اس کا حکم واضح ہو جائے. اور نتیجے میں کیا ہوگا آپ کے سامنے ایک مثال بیان کر دیتا ہوں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، کہ مثلاً اگر ہمارے سامنے 2 کام آ جائیں ایک وقت میں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان دونوں میں سے ہمیں کون سا کام انجام دینا ہے، تو ہمیں اس وقت اپنے عدل سے مدد لینی ہوگی. جو کام عدل بتائے گا کہ اس وقت، اس موقع پر، اس جگہ پر کون سا کام ہمارے لیے کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ کام ہمیں انجام دے دینا، یہ عدل ہے. مثلا اگر کسی کو اس کی ماں کوئی کام کہہ دے اور ساتھ میں دوست کا بھی بلاوا آ جائے، تو ایک تو انسان کا دل ہے جو کہتا ہے پہلے دوست کو جواب دے دوں پھر ماں کا کام بھی کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کر دیں گے. لیکن ایک انسان کا عدل ہے. عدل انسان کیسے، ہر انسان اصلی حکم تک نہیں پہنچ سکتا، ہر انسان عدل کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. مولا نے اس کی شرائط بتائی ہے کہ پہلے انسان بہترین علم حاصل کرے، فقط سنی سنائی پہ نہ رہے. سنی سنائی پہ کون رہتے ہیں؟ ہم تو خیر شیعہ ہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے. مل کر بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں. انسان بہترین طریقے سے باریک بینی کے ساتھ علم حاصل کرے اور پھر اس علم کو چیزوں پر اپلائی کرے. جب انسان کے پاس کبھی ایسا لمحہ پیش آ جائے، جیسی میں نے مثال عرض کی، بہت آسان سی مثال ہے، ماں بھی بلا رہی ہے کسی کام کے لیے اور دوست نے بھی یاد کر لیا ہے، تو اب انسان ذرا اس علم کے نتیجے میں غور کرے کہ ماں کے بلاوے کی کتنی فضیلت ہے، ماں کے کیا حقوق ہیں اور اس کے مقابلے میں مومن دوست کے کیا حقوق ہیں. جو کام انسان کا دماغ، اس کی عقل اسے زیادہ افضل بتائے، انسان اس موقع پر وہ کام کر لے، یہ اس کا عدل ہے. انشاءاللہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا پا رہا ہوں گا.
مولا فرماتے ہیں کہ عدل کے 4 شعبے ہیں. علی غائص الفہم، سب سے پہلے تو انتہائی باریک بین فہم و ادراک، والغائص الفہم والغور العلم، زبردست قسم کا انسان کا علم ہو، مضبوط علم ہو، کم از کم جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس میں انسان کا علم کامل ہو. وظہارت الحکم، کہ انسان کے اس علم کے نتیجے میں انسان کے سامنے حکم واضح ہو جائے. پھر مولا فرماتے ہیں فمن فہم عرف غور العلم، پس جو شخص فہم و ادراک رکھتا ہوگا نا وہ علم آسانی سے حاصل کر لے گا. ومن علم غور العلم، پس جو علم حاصل کر لے گا صدر عن شرائع الحکم، کہ جو شخص علم حاصل کر لے گا وہ حکم کی تہ تک پہنچ جائے گا. حکم کی تہ تک پہنچ جائے گا مطلب ان دونوں کاموں میں سے، اچھا ضروری نہیں ہمیشہ دونوں برے کام انسان کے سامنے ہے. اکثر اوقات مرحلہ اس وقت اور مشکل ہو جاتا ہے جب 2 اچھے کام انسان کے سامنے ہیں اور انسان کو اپنے عدل کے تحت فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کام اس وقت میرے لیے زیادہ افضل ہے اور کس سے میرے امام زیادہ خوش ہوں گے. یہ انسان کے پاس وہ علم آ جائے کہ اس حکم کو پہچان لے کہ کون سا کام افضل ہے، بڑا مشکل کام ہے. لہذا متقین کی صفات اور ایمان کی سب سے افضل ترین صفات میں اس عدل کو قرار دیا گیا. مولا فرماتے ہیں جو علم کی گہرائی تک پہنچ جائے گا وہ حکمت کو پالے گا، حکم کو پالے گا، حکم کو سمجھ لے گا کہ اس وقت کیا حکم ہے، کیا میرے لیے بہتر ہے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ معصوم مزید فرماتے ہیں ومن حلم لم یفرط فی امرہ وعاش فی الناس حمیدا. اور حکم کو تو انسان پہچان لے، علم اس کے پاس آ گیا، اسے معلوم ہے کہ دونوں سے کون سا کام افضل ہے، لیکن یہ خواہش نفس ہے جو اسے بہکا رہی ہے، کہہ رہی ہے دوسرا کام پہلے کر لو. تو اب اس موقع پر انسان اپنی عقل پر قابو رکھے، یا یوں کہوں کہ انسان کی عقل اس کی دیگر خواہشات پر قابو رکھے تاکہ انسان اپنے کسی امر میں بھی، کسی کام میں بھی کمی نہ کرے. لم یفرط فی امرہ، کسی ایک کام میں بھی کمی نہ کرے. وعاش فی الناس حمیدا، نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان لوگوں میں بہترین زندگی گزارے گا. بس عزیزوں یہاں لبوں پر معصوم کا ایک اور فرمان یاد آ گیا. آپ کی خوبصورت سماعتوں کو دیکھ کر ایک فرمان یاد آ گیا تو عرض کرتا چلوں. امام معصوم سے کسی نے سوال کیا، یا امام تقیہ کا دور چل رہا ہے، ہم آپ کے چاہنے والے کو، ہم آپ کے مومن، ہم آپ کے حقیقی شیعہ کو کیسے پہچانیں؟ امام نے اسے جواب دیا کہ جو اپنے معاشرے کا، اپنے علاقے کا سب سے بہترین شخص ہوگا، کس لحاظ سے؟ سب سے زیادہ متقی بھی ہوگا، سب سے زیادہ عالم بھی ہوگا، سب سے زیادہ کامیاب بھی ہوگا. دنیاوی اعتبار سے ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے انسان کے پاس آزمائشیں آئیں لیکن اس میں اس کی اپنی کمی نہ ہو. جو علم میں بھی سب سے افضل ہوگا، جو تقوی میں بھی سب سے افضل ہوگا، جو شجاعت میں بھی، حلم میں بھی سب سے افضل ہوگا. الغرض یہ کہ جو معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوگا، امام فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ اور چاہنے والا ہوگا. کیا مقصد ہے اس بات کا؟ وہ جو امام کا چاہنے والا ہے، امام کا شیعہ ہے، وہ عادل ہوگا، لہذا اپنا ہر کام بہترین انداز سے بہترین وقت پر کیا کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا وعاش فی الناس حمیدا، لوگوں میں بہترین زندگی گزارے گا. اور اس کے بعد ایمان کا چوتھا ستون، میں جلدی اس مرحلے سے گزر رہا ہوں تاکہ ایمان کے بعد جو اگلی صفات ہے متقین کی وہ بھی مجھے سمیٹ دینی ہے انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ایک نتیجہ عرض کر دوں گا. تو مولا فرماتے ہیں والجہاد منہا علی 4 شعب. ایمان کا چوتھا ستون تھا جہاد. 4 ستون علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو حفظ ہو جائے. صبر، یقین، عدل، جہاد، چوتھا ستون جہاد. مولا فرماتے ہیں والجہاد منہا علی 4 شعب. پھر یہ جو جہاد ہے نا اس کے بھی 4 شعبے ہیں. کیا کیا شعبے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصدق فی المواطن وشنآن الفاسقین. امر بالمعروف کرنا یہ بھی جہاد کا حصہ ہے اور جہاد ایمان کا حصہ ہے. نہی عن المنکر کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی برا کر رہا ہے تو کرنے دو، میرا کیا. یہ جملہ غلط ہے. یہ ایمان کے جزویات میں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر.
میں فقہی بحث میں نہیں جانا چاہتا، اگرچہ شرائط کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے انسان کو، میں فقہی بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا، لیکن انسان جب چاہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے جہاد کو انجام دے اور جہاد کے ذریعے اپنے ایمان کو کامل کر لے، تو پہلے ان کی شرائط کو سیکھنا پڑے گا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر والصدق فی المواطن۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ کی تفسیر میں شرح میں اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ انسان میدان جنگ میں، جو جہاد کا ایک مفہوم عمومی لیا جاتا ہے، اس میں انسان صبر و استقامت سے ڈٹا رہے۔ میدان جنگ میں ڈٹ جانا یہ ایمان کی علامت ہے، استقامت سے رہنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اب میدان جنگ سے بھاگ جانا کس چیز کی علامت ہوئی؟ منافقت کی علامت ہوئی۔ میں مثال آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، آپ سب ماشاءاللہ پہنچ گئے، مل کر ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد چوتھی چیز جو امام نے فرمائی، چوتھا شعبہ جہاد کا، مولا فرماتے ہیں وشنآن الفاسقین، فاسقوں سے نفرت کرنا۔ فاسق کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو، جو فقہی تعریف ہے فاسق کی۔ جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، میں یہاں مثالیں اس کی عرض کرنا نہیں چاہتا، بہت ساری داڑھی وغیرہ وغیرہ، پردہ، یہ سب بہت ساری مثالیں ہیں۔ جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، انسان اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس شخص سے اظہار نفرت کرے کہ مجھے تمہارے اس گناہ سے نفرت ہے، میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں، امام علی فرماتے ہیں فمن امر بالمعروف شد ظہور المؤمنین، کہ جو شخص امر بالمعروف کرتا ہے وہ معاشرے میں مؤمنین کی کمر کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ومن نہا عن المنکر، جو شخص نہی عن المنکر کرتا ہے وہ منافقین کی ناک کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ مولا کے جملے ہیں، ارغم انوف الکافرین والمنافقین، کہ وہ منافقین و کافرین کی ناک کاٹ دیتا ہے، گویا معاشرے میں منافقین و کافرین کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں مولا والصدق فی المواطن، اور جو شخص میدان جنگ میں ثبات قدمی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے، خدا اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے؟ چونکہ قدم علیہ، اس شخص نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا کہ جو اس پر تھی، تو اب قیامت میں خدا اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد وشنآن الفاسقین ومن شنع الفاسقین، جو شخص کھلم کھلا گناہ کرنے والوں سے ان کے گناہ کی وجہ سے نفرت کرے۔ عزیزوں، کسی انسان سے خود نفرت نہیں کرنی، بذات انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس کے اس گناہ سے نفرت کرنی ہے۔ جو شخص فاسق سے اس کے اس گناہ کی وجہ سے نفرت کرے اور اس فاسق پر غضبناک ہو فقط اللہ کی خاطر، للہ، تو اللہ قیامت میں اس کے دشمنوں پر غضبناک ہوگا اور اس سے راضی ہوگا۔ ارضا الیہ، اللہ قیامت میں اس سے راضی ہوگا اور اس کے دشمنوں پر غضبناک ہوگا۔ مل کر بآواز بلند ایک صلوات پڑھ لیں۔ یہاں تقویٰ کی جو پہلی صفت قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان ہوئی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، متقین کی پہلی صفت، اس کا تذکرہ کچھ آپ کے سامنے کر دیا۔ اب آئیے آ جاتے ہیں کچھ دوسری صفت پر۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ پہلی صفت۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں مال دینا۔ یعنی عزیزوں، جہاں بھی قرآن نے، معصومین کے فرمان نے اعتقادی دعوت دی ہے، کوئی عقیدہ بتلایا ہے، کوئی عقیدہ سکھایا ہے، تو نتیجے میں کوئی نہ کوئی عمل بھی پوشیدہ ہے۔ ہر عقیدے کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی عمل پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ عقیدہ ایمان کے نتیجے میں انسان کو کیا کیا عمل کرنے ہیں، خدا فرما رہا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں ایمان، اللہ کی محبت میں اپنا مال عطا کرے۔ کس کو عطا کرے؟ ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، جو مسافر غریب ہیں ان کو، والسائلین، مانگنے والے سائل کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کی آزادی میں مال خرچ کرے۔ ایمان کے بعد جو دوسری صفت ہے متقین کی، خود قرآن سے ہی اس کی کچھ تفسیر پیش کیے دیتا ہوں۔ قرآن مجید نے اس صدقے کی نیکی، اس کی قرآن نے بڑی تفسیر بتائی ہے۔
قرآن نے بڑا کھول کھول کے اس صدقے کو بیان کیا ہے. چونکہ جب بنی اسرائیل کی گائے کے صدقہ دینے کا موقع آیا تھا نا، وہ بہترین گائے، تو انہوں نے بڑے بہانے بازیاں کی تھی کہ وہ گائے کا رنگ کیا ہے، وہ گائے کیسی ہو، کیا کھاتی ہو، کیا پیتی ہو. تو قرآن نے اس امت کے لیے پہلے یہ سارے بہانے ختم کر دیے. قرآن میں اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا. قرآن میں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا صدقہ کیا دے، کس کو دے، کس وقت دے، کس انداز سے دے، کس حالت میں دے. یہ سب خدا نے قرآن میں ارشاد فرما دیا. سب سے پہلے تو سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں بھی ارشاد ربانی ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے قرآن کے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ کتاب، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. ہمارا موضوع بھی متقین ہے، تقویٰ ہے. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ مؤمنین کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. عزیزو، ہم سے زیادہ غیبت پر کون ایمان رکھتا ہے؟ خدا امام غائب کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. صلی علی محمد والذین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں، متقین کی صفات. ویقیمون الصلاۃ، نماز ادا کرتے ہوں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہوں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے. یعنی خدا حقیقت میں ہم سے ہماری کوئی چیز نہیں مانگ رہا. خدا نے ہمیں ایک امانت دی ہے، چاہتا ہے کہ وہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کی طرف بھیج دیں. ورنہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یہ مال خود بٹ جایا کرتا ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اسے بانٹ دے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقین وہ ہیں کہ جو اللہ نے انہیں مال دیا اس میں سے انفاق کیا کرتے ہیں. ایک اور موقع پر اللہ کا ارشاد ہوا، اب انفاق تو کرنا ہے تو کیا انفاق کریں؟ اے خدا کیا خرچ کریں، کیا صدقہ دیں، کیا خیرات دیں؟ تو سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ کا ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہ تم لوگ نیکی بھلائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں دے دو کہ جسے تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو. حتی تنفقوا مما تحبون. چلو خدا اس چیز کو بھی دے دیں گے، اب کس کیفیت میں دیں؟ آیا صدقہ دیں تو پوشیدہ مخفیانہ طور پہ دیں یا اعلانیہ طور پہ دیں؟ تو خدا پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اگر تم صدقے کو اعلانیہ طور پہ دو فنعما ہی، تو یہ تمہارے لیے کتنی ہی خوبصورت بات ہے، کتنی ہی اچھی بات ہے. وان تخفوها، اور اگر تم اس صدقے کو پوشیدہ رکھو، وتؤتوها الفقراء، پوشیدہ طور پہ فقراء کو عطا کرو، فہو خیر لکم، تو یہ بھی تمہارے لیے کتنا اچھا ہے. یعنی صدقہ اظہار کر کے دینا اور پوشیدہ دینا، یہ دونوں ثواب کا باعث ہے، یہ دونوں عمل خیر ہے. اور اس کا فلسفہ معصوم نے اپنی روایت میں، اپنے قول میں بیان فرمایا کہ چونکہ انسان صدقہ پوشیدہ طور پر دے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کے خلوص میں اضافہ ہوگا. لیکن یہی انسان جب صدقہ اعلانیہ طور پر دے گا تو اس سے دوسرے لوگوں کے لیے ایک دعوت عامہ ہوگی کہ آؤ تم بھی صدقہ دو. اے خدا تو نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا صدقہ دیں، یہ بھی بتا دیا کہ کس کو دیں، یہ بھی بتا دیا کہ یہ صدقہ دینا کس کی صفت ہے، متقین کی صفت ہے. تو اب یہ بھی بتا دے کہ اس صدقہ دینے کا کیا ثواب ہے. تو خدا پھر سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال انفاق کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، حبہ کہتے ہیں ابھی میں دانے کو، ان کی مثال، ان کے مال، ان کے انفاق شدہ مال کی مثال اس دانے جیسی ہے. انبتت سبع سنابل، سنبل عربی میں کہتے ہیں ڈالی کو،
اس دانے جیسی ہے، ان کے اس انفاق شدہ مال کی مثال، جو انہوں نے انفاق کر دیا، دے دیا کسی کو، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس سے 7 ڈالیاں نکل آئیں. اور 7 کیسی ڈالیاں؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. پھر 7 ڈالیاں جو نکلے، ہر ڈالی میں 100 دانے ہوں. پھر سے تو گویا جو شخص صدقہ اور خیرات دیتا ہے، خدا 700 گناہ بڑھا دیتا ہے اس کے ثواب کو. دیکھیں عزیزو، غور فرمائے خدا کتنا کریم ہے. 700 گناہ اس مال میں سے، اس مال کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے کہ جو ہمارا ہے بھی نہیں، جو دیا بھی خدا نہیں ہے. اور اگر خدا یہاں رک جاتا تو وہ بھی بہت کرامت تھی، لیکن خدا آگے بڑھ کر فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے اجر و ثواب میں چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع و عریض رحمت کا مالک اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اب خدا نے یہاں پر آخر میں ایک اور ادب فرمایا ہے صدقے کے اعتبار سے. خدا فرماتا ہے اگر کوئی صدقہ نہ دینا چاہے، خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ ایک اچھی بات کہہ دینا، اچھے اخلاق سے پیش آ جانا اور معذرت کر لینا ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان میں تکبر آ جائے. یہاں خدا نے صدقہ دینے کی کیفیت کو بھی بیان فرما دیا. اور میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، امام کی سنت میں یہ بات ملتی ہے. چوتھے امام نے اپنے بیٹے کی بات کو نقل فرمایا کہ میرا بیٹا باقر جب کسی کو صدقہ دیا کرتا تھا، کسی کو کوئی چیز صدقے میں دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ فقیر کے ہاتھ میں وہ چیز رکھ دی، پھر امام دوبارہ اٹھا کر اس چیز کو چوما کرتے تھے، پھر اسے عطا کر دیا کرتے تھے. تو امام سے جب اس کا سبب سوال کیا گیا، امام کیا وجہ ہے، آپ فقیر کو دے دیتے ہیں، اٹھا کر چومتے ہیں، پھر اسے واپس عطا کر دیتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں تم جو چیز صدقے میں دیتے ہو، سائل کے ہاتھ میں دیتے ہو، وہ گویا اس فقیر سائل کے ہاتھ میں نہیں، خود اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہو. تو جو چیز اللہ کے ہاتھ سے مس ہو جائے میں اسے چومتا ہوں، اس کا احترام، اس کا اکرام کرتا ہوں. تو ہم واپس اپنی آیت کی طرف آ جاتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دینا ذوی القربى، قرابت داروں کو. اس میں وہ تمام پھر سے فقہی مسائل کی طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ سب جانتے ہیں وہ نان و نفقے کے مسائل، وہ دیگر مسائل کہ اگر کسی کے قریبی رشتہ داروں میں، صلہ رحم رکھنے والے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہو، کوئی ضرورت مند ہو، انسان کو اللہ نے وسعت رزق دی ہو، انسان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہو، لیکن انسان اس کیا کہہ سکتے ہیں اس مومن کی مدد نہ کرے تو انسان سے قیامت میں سوال کیا جائے گا. اور اس قرابت داروں کی ایک تعویل جو بیان کی گئی ہے وہ اہل بیت رسول بھی بیان کی گئی ہے. یعنی انسان اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے تو کن کے لیے کرے؟ رسول کے قرابت داروں کے لیے کہ جن سے اجر رسالت تھی، کہ جن سے محبت رکھنا واجب تھا. اور اس کی عملی مثال ہم محرم کا پورا مہینہ دیکھتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ مجلسیں برپا ہوتی ہیں. اللہم صل علی محمد. جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، جو جلوس نکالے جاتے ہیں، ان میں جو نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے یہ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ امام حسین کے نام پہ ہوتا ہے نا. تو عزیزوں ان کے لیے ان میں خرچ کرنا بھی ایمان میں اضافے اور تقویت کا باعث ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، اور مانگنے والوں کو مال دینا. بس عزیزوں متقین اور مؤمنین کا ذکر تو میں نے آج بہت کر لیا، اب کچھ ذکر امیر المؤمنین اور امام المتقین کا بھی ہو جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، فقط کچھ واقعات جو آپ نے سنے ہوئے بھی ہوں گے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. سائل کو مال دینا فقط اللہ کی محبت میں. ایک عام مومن کا کیا عالم ہوتا ہے، اب سوچئے امام المتقین کا کیا عالم ہے. وہ مشہور و معروف واقعہ، فقیر آیا، سائل آیا، اے علی روٹی دے دیجئے. مولا نے قمبر سے فرمایا قمبر اسے روٹی دے دو. قمبر نے عرض کی اے مولا روٹی سامان میں پڑی ہے. مولا نے فرمایا سامان دے دو.
اے مولا سامان اونٹ پر سوار کر دیا جا چکا ہے، اے قمبر اسے اونٹ بھی دے دو۔ مولا اونٹوں کی قطار میں لگا ہوا ہے، اے قمبر اسے قطار پوری عطا کر دو۔ قمبر فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اونٹوں کی قطار کی مہار کو چھوڑ کے الگ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اس قطار کے ساتھ مجھ قمبر کو بھی اس فقیر کو دے دیتے۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی یا علی والسائلین وفی الرقاب، اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال کو خرچ کرنا اللہ کی محبت میں۔ روایات میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ غلام جس ہستی نے آزاد کرائے ہیں وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی یا علی، فقط خرید کر انہیں آزاد ہی نہیں کیا۔ روایت کے جملے ہیں 1000 سے زیادہ ایسے غلام تھے جنہیں مولا علی نے مختلف مواقع پر خریدا، ان کی تربیت کی، انہیں اچھا مومن بنایا۔ قمبر جیسے غلام مولا نے پہلے ان کی تربیت کی اور پھر انہیں آزاد کر دیا۔ بس عزیزوں، اپنے آج کے آخری واقعے کی طرف آ جاتا ہوں۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اس کی بات ہو گئی۔ والسائلین وفی الرقاب، ان کی بھی بات ہو گئی۔ اللہ کی محبت میں مال دینا یتیموں اور مسکینوں کو۔ عزیزوں، کیا کہنے ان اہل بیت نبی کے کہ ہم جب صدقہ دیتے ہیں تو ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا بڑا ہم نے عمل کر دیا، جبکہ خدا فرماتا ہے کوئی بڑائی نہ سوچے کہ جو ہم نے ہی مال دیا تم نے واپس کر دیا، یہ تو امانت کا خیال رکھا تم نے، اگر نہ دیتے تو یہ خیانت ہوتی۔ لیکن ایک اہل بیت نبی ہے کہ جو صدقہ و خیرات دے، کہ 3 دن جب لگاتار روزے رکھے، ایک دن یتیم مسکین اسیر ان کے دروازے پر آئے روٹیاں دے دے تو خدا خود ان کی سعی اور کوشش کا مشکور نظر آئے۔ کہ سورہ مبارکہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، یہ اہل بیت نبی اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کسی جزا کے طلبگار ہیں نہ کسی شکر کے طلبگار ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ خدا فرماتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اے اہل بیت نبی تم ان سائلوں سے تو کسی شکر کے محتاج نہیں، کسی شکر کے طلبگار نہیں، لیکن ہم خود تمہاری سعی اس کوشش کے مشکور ہیں۔ خدا جس کے نیک عمل کا مشکور نظر آئے۔ عزیزوں، یہ واقعہ تو آپ نے بہت مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن میں آج اس سے ایک نیا نتیجہ، چونکہ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بہت خوبصورت ہیں، میرا دل چاہتا ہے اس واقعے سے آج ایک نیا نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد عزیزوں، یہ جو روٹیاں اہل بیت نے دی کون کون شامل تھے؟ مولا کائنات، سیدہ عالمیان، سیدہ کونین، امام حسن و امام حسین، سیدہ شباب اہل الجنہ اور ان کی کنیز جناب فضہ، 5 روٹیاں دیا کرتے تھے۔ کتنے دنوں تک دی؟ 3 روز تک دی۔ 5 روٹیاں 3 روز تک۔ اب آئیے ذرا، میرے 12ویں امام کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ روایت ملتی ہے بہار الانوار میں، علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے۔ اچھا عزیزوں، پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ وہ جو روٹیاں لینے آ رہے تھے یتیم و مسکین و اسیر بن کے، وہ در حقیقت کون تھے؟ اللہ کے فرشتے تھے۔ تو فرشتے کہاں سے آتے تھے؟ عرش سے روٹیاں لینے آتے تھے، روٹیاں لینے فقط اہل بیت کے در پہ مانگنے عرش خدا سے آیا کرتے تھے، اور روٹیاں لے کر پھر عرش پہ چلے گئے۔ اب نتیجے میں حضرت جبریل آیت تو لے کر نازل ہو گئے، لیکن ان روٹیوں کا کیا ہوا؟ عزیزوں، ایک نئی فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان روٹیوں کا ہوا کیا؟ تو ہمیں معلوم نہ ہوتا اگر بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت نہ لکھی ہوتی کہ امام زمانہ کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، خود ان سے روایت ہے کہ جب میں امام زمانہ کی ولادت کے دوسرے روز اپنے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مجھے دل چاہ رہا تھا اپنے اس بھتیجے کی زیارت کا کہ جو کل ہی دنیا میں آیا تھا، تو میں اپنے بھائی کے گھر گئی اور میں نے اپنے بھائی کی خدمت میں عرض کی، اے بھائی مجھے اپنے اس بھتیجے کی زیارت کرنی ہے۔
امام نے اجازت دی. بی بی نے ایک مرتبہ امام زمانہ کو اپنی گود میں اٹھایا, پیار کیا, سلام کیا. امام نے جواب دیا. بی بی نے واپس گہوارے میں ادب سے رکھ دیا. واپس امام حسن عسکری کے پاس تشریف لے آئے. اب امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ میں نے بی بی حکیمہ خاتون سے فرمایا, میں نے انہیں حکم دیا کہ آپ ولادت کے دوسرے دن آئی, اب آپ ولادت کے 7ویں روز آئیے گا. عزیزوں, بیچ میں کتنے دن کا فاصلہ آ گیا؟ 5 روز کا. اس عدد کو یاد رکھیے گا. 3 دن تک 5 روٹیاں دی گئی تھی, یہاں 5 روز کا فاصلہ آ رہا ہے. عزیزوں, ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ مجھے امام زمانہ کے چہرے اقدس کی زیارت کا بہت زیادہ شوق ہو رہا تھا. میں دوبارہ اگلے ہی دن چلی گئی, یعنی ولادت کے تیسرے دن. تو جب امام حسن عسکری کے گھر پہنچی اور میں نے گہوارے کی طرف نظر کی تو وہاں بچہ نہیں تھا, وہاں امام موجود نہیں تھے گہوارے میں. میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا تو امام فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اپنے بیٹے کو اسی کے حوالے کر دیا جس کے حوالے موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو کر دیا تھا. جب اس نیل کے دریا میں چھوڑ دیا تھا, کس کے حوالے کیا تھا؟ فقط خدا کے حوالے کیا. تو اب بی بی حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے یہ سنا تو میں سمجھ نہ پائی, میں واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی. اور اب جب میں 7ویں روز یعنی 7ویں روز دوبارہ گئی اپنے امام کی زیارت کرنے, تو اس موقع پر میں نے امام حسن عسکری سے دوبارہ دریافت کیا کہ امام یہ 5 دن تک آپ کے صاحبزادے آپ کے فرزند کہاں تھے؟ تو امام نے فرمایا میرے بیٹے مہدی کو فرشتے عرش خداوندی پر لے گئے تھے. عزیزوں غور کیجئے گا, ایک وہ پہلے محمد تھے جنہیں معراج ہوئی تھی, اور ایک یہ آخری محمد ہے کہ جنہیں معراج ہوئی. وہ فرشتے امام کو معراج پہ لے گئے کتنے دنوں کے لیے؟ ولادت کے دوسرے دن سے ولادت کے 7ویں روز تک 5 دنوں کے لیے. وہ روٹیاں کتنی گئی تھی؟ 3 روز گئی تھی. 5 روٹیاں, 3 کو اگر 5 سے ضرب دیا جائے 15 بنتا ہے. امام زمانہ 5 دن تک آسمان پہ تھے. ایک انسان کو کتنی غذا چاہیے ہوتی ہے دن میں؟ 3 وقت. اب عزیزوں غور کیجئے گا, 5 کو 3 سے ضرب دیا جائے پھر 15 بنتا ہے. وہ 15 روٹیاں خدا نے پہلے سے امام زمانہ کے استقبال کے لیے ان کے دادی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں منگوائی ہوئی تھی. یہ کوئی خطیبانہ ایجاد و اختراع نہیں ہے. کتاب القطرۃ من بحار مناقب النبی والعطرہ, فقط کتاب کا نام دیکھیے عزیزوں. نبی اور اہل بیت نبی کے فضائل کے سمندر میں سے فقط ایک قطرہ, یہ اس کتاب کا نام ہے, اور فضائل کا بحر بے کراں ہے. آیت اللہ سید احمد مستنبط نے امام زمانہ کے حالات و واقعات میں اس تفصیل اور اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. اب اس پورے واقعے کو ایک شاعر نے بہت خوبصورت طریقے سے قلم بند کیا ہے. شاعر فرماتے ہیں کھولا یہ راز غیبت مہدی نے دوستوں, وہ غیبت جو 5 دن کے لیے تھی جب امام عرش پہ تشریف لے گئے. کھولا یہ راز غیبت مہدی نے دوستوں, کیوں کر زمین سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں. مہدی تیرے لیے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, مہدی تیرے لیے تیری دادی کے ہاتھ کی اللہ نے زمین سے منگائی تھی روٹیاں. اب عزیزوں کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ وہ بی بی زہرا کا زمانہ اور یہ امام مہدی کا زمانہ بیچ میں تقریباً 200 سال کا فرق آ جاتا ہے, تو کوئی اب مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ یہ روٹیاں اب تک باقی کیسے تھی. عزیزوں کوئی یہ سوال نہ کرے مجھ سے, کیونکہ وہ سیدہ عالمیان, بہت طویل روایت ہے فقط مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ سیدہ کونین کے جس کے نور کے صدقے میں عرش الہی منور ہوا, کیا بعید ہے کہ اس کے ہاتھ کی روٹیاں 200 سال کیا 2000 سال بھی باقی رہ جاتی. اور جس نے خود نبی کو اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کر کھلائی ہوں اس کے ہاتھ میں کیا تاثیر ہوگی, جو خود سیدہ کونین ہے, اس کائنات کی ملکہ, اس کائنات کی شہزادی. شاعر بہت اچھا کہتا ہے, اگر آپ ایک مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. شاعر بی بی کی حکومت کو بیان کرتا ہے ایک مرتبہ. زہرا تیری جاگیر ہے جنت بھی فلک بھی, یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی,
بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، اور شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی. وہ آیات لانے والے کو درزی بنا لیا تھا نا. شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا. بس عزیزوں، اب کوئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ تم لوگ اتنا زیادہ علی علی کیوں کرتے ہو، اتنا زیادہ حسین حسین، فاطمہ فاطمہ کیوں کرتے ہو. تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور وفاداری کا تقاضا یہی کہ ہے کہ انسان جس کا کھائے گا اسی کا گائے گا. یا علی. اور جس کا کھائے گا اس کے دشمنوں سے اظہار بیزاری بھی رکھے گا. اور یہاں پورا فلسفہ تولا و تبرہ ایک جملے میں سمٹ کر آ گیا. بس عزیزوں، یہاں میں اپنی آج کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. کچھ مصائب بھی پڑھنے ہیں. آج رونے کی شب ہے. بی بی کے اس پوتے شہزادے علی اکبر کا تذکرہ مطلوب ہے. عزیزوں، واقعا رونے کے لیے تو نام علی اکبر ہی کافی ہے. جوان بیٹا ہے 18 سال کا اور تقریباً 60 برس کا بوڑھا باپ ہے. عزیزوں، ایک مرتبہ مدینے میں ایک بہت بزرگ شخص، اس زمانے میں خبریں پھیلا نہیں کرتی تھی اتنی آسانی سے. مدینے میں ایک بہت بزرگ شخص آیا ہے اور کہتا ہے، امام رسول کے اصحاب سے کہنے لگا کہ مجھے رسول کی زیارت کرنی ہے. اور رسول کا انتقال ہو چکا تھا. کہتا ہے مجھے رسول کی زیارت کرنی ہے. اسے جب یہ خبر ملی کہ رسول تو وفات پا گئے ہیں تو بہت زیادہ رویا، بہت رویا. ایک مرتبہ سر جھکا کر مدینے سے دوبارہ جانے لگا تو کسی نے آ کر اس کو بتایا، اے شخص تجھے رسول کی زیارت کرنی ہے نا، رسول تو وصال فرما گئے لیکن خدا نے امام حسین کو ایک بیٹا دیا ہے جو ہو بہو رسول کی شبیہ ہے. یہ حضرت علی اکبر کے بچپن کا واقعہ ہے. وہ شخص خوشی سے امام حسین کے دروازے پر آیا اور امام سے عرض کی، یا امام، میں نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک چاند سا بیٹا دیا ہے جو بالکل رسول کی شبیہ ہے. تو امام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے. مرتبہ اس نے اجازت لی، اے امام مجھے زیارت کرا دیجئے. تو امام ایک مرتبہ اکبر کو اپنی گود میں لائے ہیں اور اس بوڑھے کو زیارت کرائی. دیکھتا ہے آسمان کی طرف، دیکھتا ہے الحمدللہ. ایک مرتبہ اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے الحمدللہ. ایک مرتبہ اکبر کے ہاتھوں کی بوسہ لیتا ہے. امام نے پتہ نہیں عجیب سوال کر دیا. امام نے اس سے، اے شخص تو ذرا مجھے یہ بتا کہ اگر اس اکبر کے اس چاند سے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو تیری کیا حالت ہوگی؟ اس شخص نے بھی عجیب جملہ کہا ہے، بلکہ خدا کی قسم عزیزوں گلیے کے لیے یہی کافی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں اپنی آنکھ پر تیر تو کھا لوں گا لیکن اس شخص کے پاؤں میں، اس بچے کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھنے دوں گا. امام نے یہ سنا اور اس شخص کے سامنے بیان کیا کہ اے شخص، اس کے پاؤں میں کانٹا نہیں، اس کے سینے میں برچھی لگے گی. اس جوان، جب یہ جوان ہو جائے گا نا، اس کا بوڑھا باپ اس کی لاش اٹھائے گا. وہ بوڑھا شخص یہ سنتا ہے، ایک مرتبہ اس قدر رویا برداشت نہ کر سکا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہی مر گیا وہ بوڑھا. اب ایک مرتبہ عزیزوں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، اے بوڑھے شخص، تم نے فقط تصور کی آنکھ میں دیکھا تھا، برداشت نہ کر پائے. سلام ہو میری بی بی زینب کبریٰ کر کہ جو در خیمہ سے پورے منظر کو دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ عزیزوں صبح عاشور آئی تو امام حسین نے علی اکبر کو بلایا، اے علی اکبر جاؤ اور اذان دو. مولا کا عموم مؤذن جو تھا حجاج بن مسروق، مولا نے اس سے فرمایا آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے گا، میں ان پر یہ آخری حجت بھی تمام کر لوں گا. مولا کا قول ہے نا حضرت علی اکبر کے بارے میں، اے خدا میں ان کی طرف اس بچے کو بھیج رہا ہوں، اپنے اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں ہو بہو تیرے رسول کی شبیہ ہے. تو امام حسین نے حضرت علی اکبر سے اذان دلوائی صبح عاشور کہ ابھی بھی وہ فوج اشقیاء سمجھ جائے کہ ہم کس کے مقابلے میں آئے ہیں. ایک مرتبہ صبح عاشور ہوئی. عزیزوں جانتے ہیں جب قتال کا آغاز ہوا، امام حسین نے تو حضرت علی اکبر کو شروع ہی میں اجازت دے دی تھی قتال کی، لیکن اصحاب نے عرض کی